جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ IMF نے 1300 ارب روپے مزید ٹیکسز لگانے کا کہہ دیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہ ٹیکسز، یہ جو بڑی اماؤنٹ ہے، اس کا بہت بڑا جو سم ہے وہ دے گا کون؟ میں، آپ اور ہم جیسے جتنے بھی تنخواہ دار طبقے کے لوگ ہیں وہ۔ تو ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ٹیکس دینے سے بچ جاتا ہے یا بڑا کم دیتا ہے، اور ہمیشہ ہم ہی کیوں بلی کے بکرے بنتے ہیں؟ ایسے کئی زیادہ سوال ہیں اور ان کے جواب لینے ہم آئے ہیں آج ایک انویسٹمنٹ بینکر، پالیسی ایڈوائزر اور اکانومسٹ کے پاس، مسٹر خرم شہزاد۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو غزال، تھینک یو فار ہیونگ می۔ سر تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اسٹیٹ آف دا بیٹ آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ مزید ٹیکسز لگانے کا IMF نے کہہ دیا، اور ایز آلویز یہی ہوگا کہ میں، آپ اور ہم جیسے جتنے بھی سیلریڈ پرسنز ہیں وہی ٹیکس دیں گے، سارا وہ جو ایلیٹ ہے وہ پھر سے بچ جائے گی۔ تو ہم ہی ہمیشہ کیوں بلی کے بکرے بنتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ غزال۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں اور اب عادت ڈال دیں کہ ٹیکسز جو ہیں وہ آپ نے ہم نہیں دینے، پڑ چکی اور ہے۔ انفارچونیٹلی انفارمل سیکٹر جو ہے وہ رہا ٹیکس سے باہر رہا ہے، ٹیکس نیٹ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ ملانا، بٹ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ایک پولیٹیکل ول جو ہے وہ بڑا میٹر بالکل کرتی ہے۔ اگر پولیٹیکل ول ہے اور اسٹرانگ ول ہے اور اس کے ساتھ سارے اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر تو ہو سکتا ہے۔ ان کیا ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، تھوڑا سا میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے جو کہا 1.3 ٹریلین کی بات کی ہے، اس کا ایک نمبر اگر آپ دیکھیں تو رفلی کوئی 1300 ارب روپے جو ہے 1% آف GDP بنتا ہے، یعنی کہ جو اگلے سال کی GDP کا سائز ہوگا اس کا 1% بنتا ہے۔ اور اس سال کا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً کوئی 9.5 ٹریلین روپے کے قریب تھا، اس میں سے 8.5 ٹریلین روپے کی صرف اور صرف قرضوں کی ادائیگیاں ہیں آپ کی۔ تو آپ سوچیں کہ فیڈرل کے پاس کتنا کم روم ہے جو ہے مینوور کرنے کا، یا پھر اپنے آپ کو مینیج کرنے کا، یا پورے کنٹری کے فائنانسز کو جو ہے وہ مینیج کرنے کا۔ تو یہ جو ہے ڈفرینٹ گورنمنٹس نے کیا بھی خود ہی ہے کہ قرضے بہت زیادہ لیے، ٹیکسز صحیح جگہ لگائے نہیں، اور خرچوں کو جو ہے وہ ایک پوری ایکویشن ہے نا کہ ٹیکسز صحیح جگہ سے لینا، قرضوں کو مینیج کرنا، یعنی کہ اگر ٹیکسز صحیح جگہ سے لیں گے آپ تو قرضے شاید اتنے زیادہ لینے نہ پڑیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اپنے ایکسپینڈیچرس کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، کنٹین کر کے رکھتے ہیں، اور اپنے سائز کو کم رکھتے ہیں، آپ نے ڈیوالو کیا ہے پروونسز کو اپنی کچھ جو ہے ایڈمنسٹریٹو پاورز دی ہیں، کچھ فائنینشیل پاورز دی ہیں، تو پروونسز کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ لوکل لیول پہ جائے، کیونکہ دیکھیں اکانومی پوری دنیا میں نا، یا کنٹریز میں کہتا ہوں پوری دنیا میں باٹم اپ رن ہوتے ہیں۔ فیڈریشن اسٹرانگ ہوتی ہے نیچے سے، روٹ سے، ہر چیز روٹ سے اسٹرانگ ہوتی ہے۔ بالکل تو یہ اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ ایک گھر سے شروع کرتے ہیں، ایک فیملی سے، ایک محلے پہ جاتے ہیں، ایک شہر پہ جاتے ہیں، ایک پروونس لیول پہ جاتے ہیں، اسٹیٹ لیول پہ جاتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں کنٹری لیول پہ، فیڈرل لیول پہ۔ تو اس طرح سے باٹم اپ ہوتی ہے، ٹاپ ڈاؤن نہیں ہوتی۔ ٹاپ ڈاؤن کبھی بھی چیزیں مینیج نہیں ہوتی۔ اگر آپ سب چیزیں ٹاپ پہ لے کے بیٹھ جائیں گے اور سب سے نیچے والا طبقہ جو ہے بیچارہ اوپر والا جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہوگا، جس کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑا جو پولیٹیکل ریفارم ہے نا وہ یہی ہے، اور اس میں سب کو سیم پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جس دن ہو گیا، آپ یقین کریں جو ایک عام آدمی کو مہنگائی ملتی ہے، سروس ڈیلیوری ملتی ہے، یا جو بیسکس کی جو ہے وہ پروویژن ہے، بجلی ہے، گیس ہے، یا پھر آپ کے جو ٹرانسپورٹ ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو ڈور اسٹیپ پہ ملیں گی۔ اور اکاؤنٹیبلٹی بھی جو ہے جو آپ کو رول کرتا ہے اس کی بہت اچھی ہوگی۔ کیونکہ اگر ایک عام آدمی کو ڈور اسٹیپ پہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی، اور اس کو پتہ ہوگا میں نے کس کے پاس جانا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، اور کون جو ہے میری بات سنتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی وہیں سے اسٹارٹ ہوگی۔ تو ایک سب سے بڑا پولیٹیکل ریفارم جو آپ کو یہ کرنا پڑا، میں ٹیکس سے شروع ہوا ہوں لیکن میں کہاں سے آ رہا ہوں، دیکھیں یہ جڑ ہے، تو یہ ریفارم کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈلی پھر اسٹیٹ لیول پہ ڈیوالو جب آپ کرتے ہیں کہ جی ٹیکسز جو ہیں صرف اسٹیٹ کا کام نہیں ہے بلکہ پروونسز اور سٹیز کا بھی کام ہے۔ دیکھیں سیلف سفیشینٹ ہونے کا آج کل زمانہ ہے۔ بالکل آپ پڑوسی ممالک کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے سٹیز ہیں، جو مین سٹیز ہیں، وہ جنریٹ کرتے ہیں بھاری بھرکم ٹیکسز، اپنی ایکٹیویٹی خود وہ جو ہے امپروو کرتے ہیں، خود انفراسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں، خود بیسکس کی جو ہے پروویژن کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، اور پھر ٹیکس بھی لیتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک پورا سسٹم جو ہے نا جسٹیفائڈ ہے۔ ٹیکس کو جب تک ہم ریوارڈ کے تھرو جو ہے وہ امپروو نہیں کریں گے مائنڈ سیٹس، یا پھر یہ جو ڈر ہوتا ہے کہ جی میں ٹیکس دوں گا تو میرے پاس ہی سوال آ جائیں گے سارے، یہ ہوا بھی ہے نا کہ آپ اگر ٹیکس دیتے ہیں، آپ فائلر ہیں، تو آپ ہی سے سوال ہوتے ہیں، آپ ہی کے اوپر جو ہے آڈٹ آتا ہے، آپ ہی کے اوپر جو ہے وہ پرابلمز آتی ہیں۔ جو اس کا مطلب یہ کہ ٹیکس میں آنے کا ایکچولی آپ کو جو ہے وہ سزا ہے ٹیکس نیٹ میں آنے کی، رادر دین یہ کہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا آپ کو فائدہ ہو۔ تو یہ جو پورا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ چینج کرنا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے خراب کیا ہے اوور دا پیریڈ، اوور دا ڈیکیڈس۔ تو ایک تو جو ہے ہم نے ریوارڈ پہلے کریٹ کرنا ہوگا۔ اب اتنا مشکل ہے، مشکل ان دا سینس کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا مشکل ہے۔ سسٹمس تو آپ چینج کر سکتے ہیں،
बट लोगों का माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगेगा. उनको आपने सबसे पहले ये बताना है कि देखिए जो आप टैक्स दे रहे हैं ना, इसकी वैल्यू आपको मिल रही है स्टेट जो है बेसिक्स की फॉर्म में, आपके बच्चों की एजुकेशन की फॉर्म में, हेल्थ की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा फूड सा क्वालिटी, incentivize तो करो, कुछ वाटर मिले तो सही। सैनिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना. तो मैंने कनेक्ट किया कि आप रिफॉर्म करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म जिसमें डिवोल्यूशन है एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और सारी पावर्स का, जो बिल्कुल लोकल लेवल पे जाए, जो प्रोविंसेस का काम है करना, और फिर टैक्स भी इकट्ठा करे और फिर अपने आप को जो है वो इम्प्रूव भी करे और अपने आप को जो है वो एज एन इकोसिस्टम जो है अपना बेहतरी करे. तो वहाँ से अगर आप ये शुरू करेंगे तो एक आम आदमी कहेगा कि यार आप टैक्स लें. अब होता है वेस्टर्न इकोनॉमीज में, पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ टैक्स कट किया जाए ना तो लोग सड़कों पे आते हैं. अच्छा जी. कैन यू इमेजिन वो क्यों? वो इसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि जी आप हमारा टैक्स कम कर रहे हैं तो हमारी मुराद या हमारी जो आपने एक वेलफेयर स्टेट बनाया हुआ ना, ट्रू वेलफेयर स्टेट्स वही हैं बेसिकली. तो वो ये कहते हैं कि जी आप टैक्स कम करते हैं तो एक्चुअली आप हमारी हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक्स को कम कर देंगे. आप दिए हुए उसके साथ वो कम कर. आप देखें क्या माइंडसेट है, क्या सिस्टम्स हैं और हम किस तरफ हैं. तो ये सब कुछ हो सकता है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आएँ, लोगों का एक कॉन्फिडेंस. देखिए ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना बहुत बड़ा हो चुका है लोगों के बीच में और स्टेट के बीच में. बिल्कुल. इसको ब्रिज करेंगे आप, और स्टेट को इस पे सब पहले जो है ना इनिशिएट करना पड़ेगा. लोग तो बेचारे टैक्स देते भी हैं, खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप ले ही रहे हैं ना. आज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 70-80% है टोटल टैक्स कलेक्शन का. उसमें से आधे से ज़्यादा जो टैक्स है आपका टोटल टैक्स का, आधे से ज़्यादा 50% ज़्यादा पोर्ट लेवल से आता है, पोर्ट स्टेज से आता है, आपको पता है. और इतना ये मॉडल जो है अब जो है वो ख़राब हो चुका है ये मॉडल कि अगर इंपोर्ट्स आप कंट्रोल करते हैं या गिरती हैं या कंटेन करते हैं तो आपका टैक्स गिर जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यानी कि हम 50% हमारा टैक्स डिपेंडेंट है पोर्ट पे, कि अगर हमारी एक्टिविटी पोर्ट पे नहीं होती या हम किसी वजह से डॉलर कम होने की वजह से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते या हमारा ट्रेड रुक जाता है तो हमारा टैक्स भी कम हो जाएगा. जब टैक्स कम हो जाएगा तो वो एक इतना विशियस साइकिल बन जाता है कि इसको कर्जे के थ्रू पूरा करना पड़ता है. और जब आप कर्जा लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी रुक जाती है, एक्टिविटी रुकती है तो इंपोर्ट और रुक जाती है. कितना विशियस साइकिल है. तो ये पूरे निज़ाम को आपको बैठ के रीइमेजिन करना पड़ेगा, पूरा अंडू करके रीडू करना पड़ेगा, अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ेगा. तो कहने का मतलब ये कि लोग हैं हमारे पास और पॉलिसी भी बन सकती है अच्छी, और हम जो है हर चीज़ बेहतर कर सकते हैं. ग्रेजुअली भी होगी, कुछ चीज़ें ओवरनाइट भी हो सकती हैं, बट ये कि एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स और जो है उनको एम्पावर किया जाए और पूरा प्लान किया जाए तो ये सब चीज़ें जो है हम बेहतर कर सकते हैं. और ये जो 1.3 ट्रिलियन की आपने बात की, जी. इसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली होपफुली कॉर्पोरेट सेक्टर पे ज़्यादा ना आए और जो सैलरी क्लास है इन पे बर्डन ना आए. देखें क्यों बर्डन ना आए. होपफुली इसलिए कि देखें आप IMF प्रोग्राम में और आपकी निगोसिएशन जो है ना, आप इतने ज़्यादा इस वक्त उस टेबल पे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो डिमांड कर सकें या बहुत ज़्यादा अपनी से आपकी हो. तो मुझे लगता है कि 1.3 ट्रिलियन एक तो ऑफकोर्स ये जो टारगेट है ये अनरियलिस्टिक है. और उसके अलावा जो 4-5 सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट अगर अपना प्लान करके दे, IMF को एक काउंटर प्लान होता है ना, IMF ने कहा जी मुझे 1300 अरब रुपये आप जमा करके दें, आप ये प्रपोज करो, ठीक है, आप कहें आपके 1300 अरब हम जमा कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा प्लान इस तरह से है कि IMF ने कहा भी है 4-5 सेक्टर्स कि रियल स्टेट से सही से पूरा टैक्स नहीं आ रहा, नंबर 1. बिल्कुल. एग्रीकल्चर से तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ना होने के बराबर है. बिल्कुल. फिर आपके यहाँ रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, मैं आपको थोड़े नंबर्स देता हूँ. रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड जो है ना इकोनॉमी का 20% है और 1% टैक्स जो देता है, हार्डली 1%. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो 23% है और 1% से भी कम टैक्स देता है रिलेटिवली. तो कितना हो गया टोटल GDP का? 43% हो गया. 43% ऑफ GDP पेज हार्डली 2% ऑफ टैक्सेस, टोटल टैक्सेस, ठीक है. एंड द रेस्ट 57% पेज 98% ऑफ द टैक्सेस. ये कितना डिसबैलेंस है. तो औरंगजेब साहब ने कहा तो है टैक्स नाइट एक्सपेंशन का, लेकिन रियलिस्टिकली बताएं. मैं ये प्लान तो सारे करते हैं. मैं कह रहा हूँ कि और फिर प्रोफेशनल्स हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, और कौन है आपके यहाँ, कितने सारे ऐसे शोबे हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे हैं. मैं कहता हूँ आप छोटा छोटा टैक्स लगा दें, बेशक उनको इनिशियली बर्डन ना करें. आप कहें यार टैक्स नेट में आएँ, छोटा टैक्स लगाएं, आपके कुछ फ़ायदे उनको इंसेंटिवाइज़ करें. देखें पिनिटिव अप्रोच नहीं होगी अब कि आप सज़ा दे के बोलेंगे जी इनको लाएं और सिमें बंद कर दें और फलाना कर दें. इससे कुछ नहीं होगा, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. आप पिनिटिव की जगह इंसेंटिवाइज करें. अपने टैक्स नेट में आपको ये फ़ायदे होंगे, ठीक है. और दूसरों के लिए मिसाल बनाएं. देखें ये टैक्स नेट में ये कितने ज़्यादा हम इनको जो है मुराद दे रहे हैं, कितनी अच्छी इनको फैसिलिटी. ये शुरू किया था किसी ज़माने में हमने. फिर कंपनीज़ को लिस्टिंग के ऊपर आप जो है ना बेनिफिट दें.
بھائی وہ ڈسکلوجر دیتے ہیں, وہ جو ہے وہ آپ کی ٹرانسپیرنسی لے کر آتے ہیں, اپنی کاسٹ ان کی بڑھ جاتی ہے, جو بھی لسٹنگ کروانے آتی ہے کمپنی, ٹھیک ہے, ان کا اور نان لسٹڈ کمپنی کا ٹیکس کا کوئی ڈفرینشیل ہی نہیں آج ہونا چاہیے. 2003 میں تھا ہمارے پاس 5-8% کا ڈفرینشیل ہونا چاہیے تاکہ لوگ لسٹنگ کی طرف آئیں, پبلک کو زیادہ کمپنیز ملے انویسٹ کرنے کے لیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹرانسپیرنسی اور ڈاکومنٹیشن بڑھے. فائدہ تو دکھے تاکہ وہ پھر ہی آئیں گے. تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, یعنی کہ ٹیکس کو صحیح جگہ لگانا. میں انڈر انویسٹنگ کی بات کرتا ہوں, 400 سے 500 ارب روپے کی انڈر انویسٹنگ ہے آپ کی, ٹھیک ہے, 300 سے 400 بلین کا آپ کا ایگریکلچر کا جو ہے پوٹینشیل ہے, 200-250 بلین کا آپ کا ریئل اسٹیٹ کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, اور آپ کا اسی طرح 400-450 بلین کا ہول سیل ریٹیل ٹریڈ کا ہے آپ کا. تو کتنا ہو گیا, رفلی کوئی 1.5 ٹریلین روپیہ تو آپ کا ہو گیا, جو کہ آپ ریز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس اکانومی میں بھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو نیٹ میں لانا, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو 40% ٹیکس آپ نے کیا ہوا ہے کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر, 29% کارپوریٹ ہے, 10% سپر ٹیکس ہے, پھر WPPF اور فلانے ڈمکانے ٹیکسز آپ لگائیں تو 48% آپ کا ٹیکس پہنچ جاتا ہے کارپوریٹ کا. چھوٹی کمپنیاں کہاں جائیں گی؟ چھوٹی کمپنیاں تو گئی آپ کی, جو کہ بیک بون ہوتی ہیں. SMEز تو بیک بون ہے آپ کی اکانومی کا. 35% آپ کا ایکسپورٹ میں ان کا کنٹریبیوشن ہے, اور 40% سے زیادہ نان ایگریکلچر لیبر فورس ہے جس میں کنٹریبیوشن ہے SMEز کا. تو اتنا بڑا آپ کی اکانومی ہے, یہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں, تو آپ پالیسی بنا کے اس کو کریکٹ کیوں نہیں کرتے؟ IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کریں, IMF یہ نہیں کہتا کہ ریئل اسٹیٹ پہ نہ لگائیں, ایگریکلچر سے نہ لیں اور ہول سیل سے نہ لیں. IMF یہ کہتا ہے بھائی آپ یہاں سے لیں گے تو آپ بے شک یہاں سے کم کر دیں آپ کارپوریٹ سیکٹر سے. بھائی کارپوریٹ سیکٹر آپ کو پتہ ہے ریجن میں ہم موسٹ ٹیکس برڈن اکانومی ہے اس وقت غزال.